السلام علیکم ایوری ون. امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. اور میں ہوں ہانیہ فہیمی اور کے پی ان پلگ پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میرے پوڈ کاسٹ میں زیادہ تر سوشل میڈیا انفلوئنسرز آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے سیلیبریٹیز آتے ہیں. اچھا, آج کا گیسٹ جو ہے ذرا سا ڈفرینٹ بھی ہے, مختلف ہے, کیونکہ آج کا پوڈ کاسٹ بھی ذرا سا اس کے ساتھ مختلف ہو جائے گا. یہ کیوں میں آپ کو بتا دوں گی. آج ہم پوڈ کاسٹ کو ذرا سا اسپورٹ کے ورلڈ کی طرف لے کے جائیں گے, اور اسپیشلی کرکٹ کی طرف, جو کہ سب سے ہاٹ ٹاپک ہے آج کل کے دور میں. ٹھیک ہے, اور اسپیشلی پاکستان میں, کیونکہ سارے میچز وغیرہ ہو رہے تو تبھی ہاٹ ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, اور آج کا گیسٹ بھی بہت ہی زیادہ اسپیشل اور بہت ہی زیادہ فیمس ہے, جو کہ سب لوگ جانتے ہیں. اور ایک اور بات بتا دو کہ جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ رضوان جو ہے پاکستان ٹیم کا کیپٹن ہے, اور رضوان کا کیپٹن آج ہمارے ساتھ ہے. میں اس کا نام بعد میں بتاتی ہوں, پہلے یہ بتا دوں کہ وہ فرسٹ کلاس پلیئر ہے پاکستان کا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایسیکس لیگ انگلینڈ کا بھی پلیئر ہے. تو آج ہمارے ساتھ ہے حماد الحسن. پہلے جو ہے السلام علیکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ہانیہ ٹو انوائٹ می اینڈ ہیونگ می ٹو ٹو. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ, آپ سب کی دعائیں ہیں, ٹھیک ٹھاک. آج جو ہے فار دا فرسٹ ٹائم میرے پوڈ کاسٹ میں ایک کرکٹ پلیئر آئے ہیں, اور یہ میرے لیے بہت ہی زیادہ ایکسائٹنگ بھی ہے, اور زیادہ میرے لیے پراؤڈ کی بات بھی ہے کہ آپ میرے پوڈ کاسٹ میں آئے ہیں. اور انشاءاللہ یہ پوڈ کاسٹ بہت ہی زیادہ مزے کا ہوگا, اور بہت ہی زیادہ انفارمیشن مجھے اور ویورز کو کرکٹ کے بارے میں ملیں گے. تو کیونکہ سب سے ہاٹ ٹاپک آج کل یہ ہے کرکٹ, تو دیٹس وائی میں نے کہا کہ آپ کو بلا لو, اور ہم آپ کے بارے میں بھی بہت سوالات کر لیں گے. ٹھیک ہے, آپ اپنے بارے میں ہمیں صحیح طرح سے انفارمیشن دے دیں, کیونکہ آئی ایم شیور کہ بہت سارے لوگ جو ابھی ہمارے پوڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں نا, تو بہت زیادہ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ حماد الحسن, جو کہ بہت سال سے پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور پلیئر رہ چکا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ صرف پاکستان میں آپ نے مطلب پلے نہیں کیا ہے, اوورسیز میں بھی آپ گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایسیکس جو لیگ ہے اس کے پلیئر ہے. تو دیٹ از اے پراؤڈ مومنٹ فار پاکستان, اور یہ بہت فخر کی بات ہے پاکستان کے لیے. تو سوالات کو شروع کر لیں گے. آپ سے میں پوچھوں گی کہ تھوڑا سا ہم کیجول شروع کر لیں گے کہ حماد الحسن کیسے اپنے جرنی شروع کیا کرکٹ میں, اور سارے اور اسپورٹس کو چھوڑ کے, مطلب بہت زیادہ اسپورٹس ہے, فٹ بال ہے اور اس کے ساتھ اور اسپورٹس ہے, کیسے آپ جو ہے آ گئے کرکٹ کی دنیا میں, اور کیوں آ گئے؟ اچھا ہانیہ, یہ ایسا ہے کہ میں اگر اپنی جرنی کو پیچھے لے کے جاتا ہوں بچپن میں, تو ایک اللہ کی طرف سے کوئی قدرتی طور پہ میں جب اسکول لیول پہ تھا, جب 5 to 6, تو مجھے بہت زیادہ کریز تھا اسپورٹس کا. حالانکہ اس وقت دیکھا جائے تو ٹی وی پہ اتنا ٹیلی کاسٹ نہیں تھا, کوئی اس طرح کی پی ایس ایل جیسا آج کل کی جنریشن کو مل رہی ہے اسپورٹس کی انفارمیشن, یا اتنی اسپورٹس ہو رہی ہے کہ بندہ کہتا ہے یار میں نے یہی کھیلنا. بٹ مائی ٹائم اٹس ویری لمیٹیڈ ریسورسز. لیکن یہ کچھ قدرتی طور پہ میرے اندر ایک تھا کہ بس میں ایون اپنی بکس کے ساتھ بھی کھیل رہا ہوتا تھا. اچھا, مطلب جو کلاس میں بھی بیٹھا تھا, تو جو گیمس میں اپنے ساتھ والے جو میرے ساتھ کلاس فیلو بیٹھا تھا اس کے ساتھ بھی میں اگر کھیلتا تھا نا, تو وہ ایک نمبرز ہوتے تھے اس کے اوپر, تو وہ ہم ٹوٹل کرتے تھے کہ یار 10 شاٹس میں سب سے زیادہ نمبر جس کی آئے تو وہ ٹوٹل ہوتے تھے کہ تو ہوز دا ونر. تو کلاس سے لے کے شام تک ایون لیٹ نائٹ بھی ہو جاتی تھی, میں اسی اسپورٹس کے ساتھ لگا رہتا تھا. سو دس از مائی آئی مین ایک نیچرلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اندر تھا, جو کہ میں مطلب کھیلتا جاتا. ہاؤ آئی پک دس ایز اے پروفیشنلی از اے ڈفرنٹ اسٹوری. اس سے پہلے میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے تھرو پہ ایک چیز مینشن اس لیے کروں گا کہ جب میں آگے اپنی اسٹوری آپ کو سناؤں گا, تو اس میں سے ایک پیرنٹس کے لیے بڑا ایک اچھا میسیج ہے. اچھا, کیونکہ تو موسٹلی ہمارے جو پیرنٹس ہیں نا, وہ بچپن میں بھی بچہ بورن ہوا ہوتا ہے تو انہوں نے اس کے لیے خواب دیکھے. I'm just saying کہ یار ان کو لیٹ دیم گرو اپ, اللہ نے بیسٹ ڈیسائڈ کیا ہوتا ہے. تو ان کو ان کی آپ جو ان کے اندر ایبلٹیز آپ اس کو پالش کریں, ان کو آپ سپورٹ کریں. بیکاز وین ایور آئی اسٹارٹیڈ ان اسکول ٹائم, سو یو نیور نو کہ میرے جو فادر تھے, نیور الاؤڈ می.
اچھا مائی مم اسپیشلی آج میں ادھر ہوں جس مقام پہ میری مدر کا ایسا سپورٹ تھا جو کہ ہر ماں کرتی ہے اپنے بچوں بالکل کو. بالکل بالکل. تو والد صاحب کو تو ایون میں بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ یار میں یہ اسپورٹس جو ہے نا میں نے شروع کی ہوئی ہے, کیونکہ میرے فادر صبح جاتے تھے شام کو آتے تھے. اچھا. تو میں اسکول جاتا تھا, تو اسکول سے جب میں واپس آتا تھا تو میں فوراً کھانا بھی نہیں کھاتا تھا کیونکہ میرا ٹائم بہت کم ہوتا تھا. تو آج بھاگتا ہوا میں گراؤنڈ جاتا تھا, وہاں ٹریننگس کرتا تھا. پھر ادھر بھی یہ مجھے ہوتا تھا کہ یار میں نے مغرب سے پہلے گھر پہنچنا کہ میرے ابو آ رہے ہوں گے, اس کو پتہ نہ چلے. ہاں میری کٹس میں میرے یا کٹ بیگ نہ دیکھ لے کچھ. ایون آپ بلیو کریں گے کہ میں اپنے جو گھر کے باہر شاپس تھی, اچھا, وہاں میں اپنے چپل رکھ کے جاتا تھا کہ ان کیس میں 5-10 منٹ لیٹ ہو جاؤں تو میں وہاں بوٹس اتار کے چپل پہن کے ایسے ابو کو شو کروں کہ میں کہیں ویسی کچھ سودا لینے یا بازار سے میں آیا ہوں. اچھا اچھا. سو دس از دا ہارڈ تھنگ وین آئی اسٹارٹیڈ مائی دس اسپورٹس. اور ایون جس دن میرا میچ ہوتا تھا وہ مارننگ میں ہوتا تھا, تو اب اسکول بھی ہوتا تھا. تو آپ بلیو نہیں کریں گے کہ میری مدر نے اتنا سپورٹ کیا کہ میں اپنی بکس نکال کے اس میں بوٹس کٹس رکھتا تھا. اچھا. ابو کو یہ شو کر کے صبح 6 AM میں گھر سے نکلتا تھا کہ میں اسکول جا رہا ہوں. اوکے. اور ابو جب آفس کے لیے جاتے میں واپس گھر آتا تھا. پھر اوکے. تو پھر میں دوبارہ سے اور پھر میں گراؤنڈ جاتا ہوں. سم ٹائم ایسے بھی ہوتا کہ میں گراؤنڈ ہی چلا جاتا تھا اسکول کی ٹائمنگ میں. اچھا اچھا. کیونکہ میچ ہمارا 10 بجے شروع ہوتا تھا اور میں 6 بجے جا کے گراؤنڈ میں بیٹھا ہوتا تھا. تو آپ کے فادر کیا چاہتے تھے کہ آپ کیا بنے؟ ایکچولی وہی والی بات آ گئی کیونکہ میرے فادر خود آرمی میں تھے اینڈ ہی وانٹس می ٹو کہ یار یہ صرف ایجوکیشن کرے اور ایجوکیشن کر کے پھر اس کو میں آرمی میں یہ جوائن کر لیں. بٹ آنیسٹلی میں بتاؤں کہ میں اتنا بندہ کہتا ہے ایک نارمل سا اسٹوڈنٹ تھا, کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں تھا. بٹ وہی والی بات آ گئی نا کہ فیملی میں ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ اگر دوسرے کا بچہ یہ ہے تو ہمارا بچہ بھی ہو. بالکل. بٹ میں یہی کہنے کا میرا جو اس پوڈ کاسٹ کے تھرو میسج بھی ہے پیرنٹس کو کہ آپ اپنے بچے کی ایبلٹیز دیکھ لیں کہ اس کے اندر ہے ٹیلنٹ کیا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ ایک بچے کو لیس پوسٹ آپ ڈاکٹر بنانا چاہ رہے ہیں اور وہ بلڈ کو دیکھ کے بے ہوش ہو جاتا ہے, تو ہاؤ دی ول بیکم اے ڈاکٹر. بالکل ڈیفینیٹلی یو ول بی لیو دیم اینڈ فریڈم, گیو ہم فریڈم کہ یار وہ کچھ وہ چیز کرے جو اس کو آتی ہے یا جس میں ہم اس کو سپورٹ کریں, وہ پالش اپنے آپ کو کر سکتا ہے. ہاں ویسے یہ پرابلم ہے, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ افغانستان میں اور زیادہ تر یہ جو ہم مڈل ایسٹ کی طرف ہے. جیسے ہی بچہ بورن ہو جاتا ہے نا تو پہلے سے ڈیسائڈ ہوتا ہے اچھا یہ جو ہے اسپیشلی لڑکیوں کا یہ تو الگ ہی سین ہے. یہ اچھا یہ اس کے ساتھ شادی کرے گا, یہ اس کے ساتھ شادی کرے گی, ایون دس. تو یہ ظاہر سا یہ کلچر کو ابھی تو ختم ہونا چاہیے کیونکہ ابھی تو دیکھیں 2025 میں ہم رہ رہے ہیں. میں آپ کو 1400 سال پہلے لے جاتا ہوں کہ حضور وسلم یا اللہ نے ابھی بھی ہے ایک بات ہمارے لیے ہمارے بلیو اللہ پہ ہونا چاہیے کہ یار آیا اللہ نے ہمارے لیے جو بھی ہمیں بورن کیا تو اس نے کچھ ہمارے لیے اچھا ہی سوچا ہوا ہے. اب اگر اس میں مداخلت کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں نہیں یہ نہیں, اب جیسے میں ایک اسپورٹس مین بن گیا ہوں, اگر میرا فادر مجھے بائی فورس اس فیلڈ میں گھسا دیتا پتہ نہیں میں آج کہاں ہوتا. بٹ اللہ نے جو میرے لیے نیچرل سوچا تھا میں چھپ چھپ کے کر رہا تھا. اچھا مطلب اللہ نے مجھ سے کروانا تھا یہ, تو میرے فادر کی چاہتے ہوئے بھی میں نے وہ چیز نہیں کی. میرے والد صاحب کی بچپن سے چاہت تھی کہ میرا, کیونکہ انہوں نے مجھے اسی طرح کی اسکولنگ بھی کروائی کہ مجھے وہ آرمی والے اسکولس میں ڈالا ہوا تھا کہ اس کی گروئنگ ایسی ہو کہ جا کے اسی میں جائے. لیکن اللہ کے پلانس میرے لیے کچھ اور تھے. وہ میری والدہ کو جیسے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ تھا تو وہ فرعون کے گھر بورن ہو کے بڑا ہوا, تو موسیٰ کے مطلب فرعون کی کچھ اور پلاننگس تھی, اللہ کی کچھ اور پلاننگس تھی. بالکل بالکل. وی ٹرسٹ آن اللہ اینڈ اللہ از دا بیسٹ پلانر اینڈ وی بلیو آن دیٹ کہ اس نے ہمارے لیے سب کے لیے, بچوں کے لیے, جس کے لیے سب کے لیے اچھا سوچا ہوگا. بالکل. اچھا پہلے ابھی آ جاتا ہے نا آپ کے یہ فل جرنی کے نا کہ آپ نے کتنے سال پہلے شروع کیا, ٹھیک ہے, جیسے ہی آپ نے شروع کیا کتنے سال جو ہے آپ پاکستان میں فرسٹ کلاس پلیئر رہے ہیں نا, پھر اس کے بعد کیسے چانس مل گیا آپ کو انگلینڈ میں جانے کے لیے اور وہاں پر ایسیکس جو لیگ ہے ادھر جوائن کرنے کے لیے نا, اس کے بارے میں ذرا بتا دیں. اچھا جرنی تو جو میری اسٹارٹ ہوئی میں نے آپ کو بتا دی, بٹ جب میں نے اپنے گھر میں ڈسکلوز فرسٹ ٹائم کیا, جب فادر کو میرے پتہ چلا, وہ ایسا تھا کہ میری کیونکہ میں جب تک میں پروفیشنلی اس میں میرا نام نہیں آیا تھا تو میں چھپ کے ہی کھیل رہا تھا. اچھا. تو فرسٹ ٹائم میرا پشاور ریجن انڈر 19 میں نام آ گیا. اچھا. اور اس کے لیے مجھے ٹریول کرنا تھا پشاور سے باہر. اوکے. تو اب میری مدر بھی پینک تھی اور میں بھی پینک تھا کہ ہاں میں ابو کو کیسے بتاؤں گا اور کیسے پرمیشن لوں گا, کیونکہ میں نے کہا بڑا ہارڈ تھا وہ ٹائم.
بٹ وہ جیسی ٹیم, اچھا مجھے پتہ چل گیا تھا میرا نام ہے, لیکن ابھی تک وہ جیسے ہوتا ہے نا اناؤنسمنٹس نہیں ہوئی تھی. تو جیسے وہ نیوز پیپرز میں میرا نام اور سب چیزیں آئیں, تو یہاں پہ میں تھوڑا سا اپنے کریڈٹ, ایک فیملی میں میرے ماموں ہیں فٹ بالر, وہ اپنی لائف میں فٹ بال رہے ہوئے تھے, بٹ انہوں نے بھی کافی اسپورٹس کو مطلب انوالومنٹ تھی میری فیملی میں ان کے پوائنٹ آف ویو سے. تو جب میرا نیوز پیپر میں نام آیا, اور وہ ان کے بھی بینکس میں ہوتے تھے, تو انہوں نے نیوز پیپر میرا نام پڑھا, تو وہ پھر میرے گھر بھی کٹنگ آئی. تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا, میں نے جا کے والد صاحب کے آگے وہ اخبار رکھ دیا. وہ والد صاحب نے غور سے پڑھا, تو وہ میرا نام بھی تھا, وہ پکچر بھی لگی ہوئی تھی کہ پشاور سے جی یہ لڑکا سلیکٹ ہو گیا. سو ہی لیٹ دیم الاؤ کہ چلو یار اگر تمہارا آ رہا ہے, بٹ ہی اسٹل انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے ایجوکیشن میں ریزلٹس چاہیے. ہاں, کیونکہ ان کو اس وقت بھی لگ رہا تھا کہ میں نے اس کو آرمی میں ہی بھیجنا ہے. بٹ وین آئی اسٹارٹیڈ 2005-06 میں میری انڈر 19 میں سلیکشن ہوئی. پھر وہاں سے جب میں نے جرنی میری شروع ہوئی, ساتھ میں اپنی اسکولنگ بھی لے کے چل رہا تھا. جو سب سے بڑا کریڈٹ جب میری اسپورٹس کو جس نے میں کہتا ہوں کہ فلی الاؤ کیا, جب مجھے بھی فیل آیا کہ یار اسپورٹس سے مجھے اتنا فائدہ ہو رہا ہے کہ میں جب میرے میٹرک میں مارکس آئے وہ کوئی اتنے اچھے نہیں تھے, نارمل مارکس تھے کیونکہ میں اسپورٹس میں انوالو تھا. تو جب میرا کالج کے ایڈمیشنس کے ٹائم آیا, تو ابو میرے لیے پرائیویٹ کالجز ڈھونڈ رہے تھے مارکس کی وجہ سے. تو میں ویسے مجھے کسی نے کہا کہ یار یہ اسپورٹس سیٹس ہوتی ہیں, تم اسلامیہ کالج میں بھی ٹرائل دے دینا, گورنمنٹ کالج میں بھی ٹرائل, دے آر دا بیسٹ کالجز ان پشاور ایٹ دا مومنٹ. تو میں جا کے وہ فارم سمپل لے آیا, فل اپ کیے, جمع کرا دیے. وہ اسپورٹس ٹرائل سے میں چلا گیا. وین آئی تھرو دا ٹرائلس, دے آر تھاؤزنڈس آف کڈز ان دا گراؤنڈ, اونلی کرکٹ. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ریسٹ آف دا اسپورٹس. وہ وہاں لمٹ, کیونکہ ہر بچہ آپ کو پتا ہے کرکٹ ہی کھیلتا ہے. تو جس کو نہیں بھی آتی تھی وہ کہہ رہا تھا جی میں ٹرائلس دے کے, وہ اب 1000 بچوں میں انہوں نے 3 سیٹس تھی ساری. So this is the day I still remember. This is the August month and 18th of August. مجھے آج بھی یاد ہے, کیونکہ وہ ڈے ایسا تھا, سب سے ہاٹسٹ ڈے تھا. اور صبح ہم 8 بجے سے ٹرائل شروع ہوئے تھے اور شام تک. سو جو 3 سلیکٹ ہوئے تھے اس میں میرا نام آ گیا. اور جب میں اپنے والد صاحب کو لے کے اسلامیہ کالج گیا ایڈمیشن کرانے, تو میرے والد صاحب دے آؤٹ آف دا مون, وہ اتنا پراؤڈ کر رہے تھے مجھ پہ کہ یار میرا بیٹا اسلامیہ کالج جا رہا ہے. حالانکہ ان کو پتا تھا مارکس نے کہ کیا کیا تم نے. میں نے کہا جی یہ اسپورٹس کے ٹرائلس دیے اور میں سلیکٹ ہو گیا. سو اس کے بعد والد صاحب نے مجھے فلی الاؤ کیا. اس نے کہا بس اب تم اس فیلڈ میں جس طرح تمہیں اچھا لگتا ہے تم کرتے جاؤ. سو وہاں سے میری بگیننگ پھر جو تھی نا, وہ ریسٹ آف فل الاؤڈ ہو گیا تھا مجھے. پھر میں اپنے پراپر ٹریننگ کر رہا تھا, کیونکہ اس سے پہلے جو اسکولنگ ٹائمنگ تھی یا گھر میں جب نہیں بتایا تھا تو میں بڑا ریسٹرکٹ تھا. اس کے بعد میں جم سب چیزیں میں انوالوڈ ہو گئی. تو پھر ایسے گریجولی میں نے پرفارمنسز شروع کر دی. پھر میرے نیوز پیپرز میں نام آنا شروع ہو گیا, سوشل میڈیا میں آنا شروع ہو گیا. تو میری فیملی کو بھی پتہ چلنے لگ گیا کہ یار یہ بچہ جو ہے نا یہ کچھ کھیل رہا ہے. تو گریجولی پھر یہ اس طرح ہوا کہ میں 3 سال انڈر 19 پشاور سے ریپرزینٹ کیا. پھر میں پاکستان انڈر 19 میں بھی نام آ گیا تھا. سو وہاں سے پھر میری جو تھی نا جرنی بہت اچھی ہو گئی تھی. اینڈ دین 2011 میں نے فرسٹ کلاس میں میرا نام آ گیا. سو وہاں سے جب میں نے تھوڑی وہاں پرفارمنسز کی, تو اسی سال اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مجھے انگلینڈ سے آفر آ گئی. ماشاءاللہ. اسٹل آپ کہہ سکتے 2010 to 11 سے لے کے ناؤ 2025 تک آئی ایم اسٹل یو کے کو میں ریگولرلی کر رہا ہوں, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ پورے پاکستان میں شاید میں واحد ہوں جو ریگولرلی. اور یہ فخر کی بات بھی ہے بہت, اسپیشلی کے پی کے لیے بڑی فخر کی بات ہے, کیونکہ کچھ پلیئروں کی سائننگز ہوتی ہیں, کوئی 2 سال جاتا ہے, کوئی 5 سال جاتا ہے, کوئی 3 سال جاتا ہے, بٹ ریگولرلی 15 years. دس از ریئلی امیزنگ فار می. اللہ کا بڑا کرم ہے اس پہ. اور جو کہ میرا وہاں سے پھر یہ ہے کہ وہاں سے پھر میری جرنی جو تھی پروفیشنلی, انگلینڈ جانا, پھر لاسٹ 4-5 years سے میں امریکہ, یورپ کنٹریز, ان سب میں بھی میں اپنا لیگس کھیلنے جا رہا ہوں. تو بات وہی آتا ہے کہ انٹرسٹ کی بات, جس چیز میں آپ کے انٹرسٹ نہ ہونا, جتنا بھی آپ خود کو فورس کریں کہ ہاں مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, یا اور لوگ بتا دیں کہ آپ کو یہ کرنا ہے, کہ جب تک آپ کے پرسنلی انٹرسٹ نہ ہو اس چیز میں نا, آپ جتنا بھی کوشش آپ نہیں کر سکیں گے. اچھا پریٹینڈ کر لیں گے کہ ہاں ہو رہا ہے, چلو کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں نا, لیکن پھر بھی مطلب بہت سارے ایسے چیزیں, بہت سارے میرے جو کولیگس وغیرہ بھی ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں ہاں یہ ابھی تک آپ نے پشتو نہیں سیکھی, کیوں پشتو نہیں سیکھی؟ تو میں نے کہا کہ دیکھیں اردو میں نے بہت جلدی سیکھ لیا, بہت زیادہ جلدی سیکھ لیا, کیونکہ میرا پرسنلی انٹرسٹ تھا کہ میں اردو ضرور سیکھوں گی.
میرے خواب یہی تھی کہ مطلب میں اردو ایک دن بات کر لوں, اس طرح پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے کسی سے بات کر لوں, اس جو بندہ بات کر رہا ہے اردو میں نا اس کے بعد سمجھ سکوں. یہ میرا پرسنلی ایسا ہی انٹرسٹ تھا, تو تبھی میں نے بہت کوشش کی میں اردو سیکھوں. لیکن پشتو میں پرسنلی میرا انٹرسٹ نہیں تھا. ابھی بھی میں کوشش کر رہی ہوں, لیکن اس طرح میں جس طرح بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ نہیں کر سکتی. تو وہی بات آتا ہے آپ کا پرسنلی انٹرسٹ تھا کہ ہاں میں جو ہے کرکٹ کھیلوں گا, میں کرکٹ کا بہت ہی ایک بڑا اسٹار بنوں گا. تو ابھی ماشاء اللہ آپ بن بھی گئے ہیں, لیکن اس ٹائم ایسے سوچا تھا کہ اچھا جب آپ ویسے ابو سے مطلب چپ چپ کے کھیلتے تھے اور ایسے ہی جو ہے ویسے ٹریننگ وغیرہ کرتے تھے, ایسا سوچا تھا کہ ایک دن جو ہے میں پاکستان کا فرسٹ کلاس پلیئر بنوں گا اور انگلینڈ میں کھیلوں گا, اوورسیز میں کھیلوں گا, ایسا سوچا تھا. بی آنیسٹ آنی ہے بالکل نہیں, میں نے کبھی بھی اس طرح سوچا نہیں تھا, کیونکہ یہ میرا ایک شوق تھا بس. اور شوق ایسا شوق تھا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں مطلب کلاس میں بیٹھ کے بھی یہی سوچ رہا ہوتا تھا کھیلنا ہے. ایون بریکس میں جب ٹیمس میں کلاس میں ٹیچر لیکچر دے رہے ہیں اور میں وہاں پہ نا اپنی بریک میں بتا رہا ہوں کہ میں نے کون سے 7-8 لڑکے کھیلنے ہیں اپنے بریک میں جا کے. تو وہ ایک شوق جو تھا نا وہ. اور پھر مزے کی بات آپ کی اس بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب مجھے شوق کے پیسے ملنے لگے نا تو دس از آؤٹ آف دا, مطلب میں کہہ رہا ہوں یار یہ تو میرا شوق تھا, مطلب اس کے پیسے مجھے مل رہے ہیں. مطلب انسان کی لائف کا سب سے بڑا سکسیس یہی ہوتی ہے کہ جس چیز کا آپ کو شوق ہو اور اس کی آپ کو ارننگ آ رہی ہو, سو دیٹس آپ کو اور مزہ آتا ہے, آپ اس فیلڈ میں اور اپنے آپ کو انوالو کرتے ہو. کچھ میرے دوست تھے کلاس فیلو جو کہ ابھی مطلب وہ نارمل فیلڈ میں جو انہوں نے ڈیسائڈ نہیں کیا تھا یا سوچا ہوا نہیں تھا, تو وہ کہتے ہیں یار ہم تو ایک مطلب ایک کلاک میں پھنسے ہوئے نا, ایک مشین میں کہ صبح 9 جانا ہے 5 آنا ہے, نو انٹرسٹ. 1 تاریخ کو ہم نے ویٹ کرنی ہے کہ سیلری آنی ہے, دس از آور لائف بگننگ. سو وہ اکثر ہم بیٹھتے ہیں سیٹنگس کرتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں یار تمہاری لائف, میں نے کہا یار ایکچولی یہ میرا شوق تھا اور اللہ نے اتنی ہیلپ مجھے کی کہ مجھے شوق کے جب پیسے آنے لگے تو اس کو میں نے پروفیشنلی پھر اڈاپٹ کر لیا. تو آپ والی بات کہ میں نے جب شروع کیا تھا یہ میں نے بس ایک جرنی تھی, یا شوق ہے کھیلتا ہوں, گلی میں کھیلنے سے بہتر ہے کہ گراؤنڈ میں کھیلوں. تو جب گراؤنڈ میں کھیلا, پھر جب مجھے سلیکشنز ہوئیں, جب مجھے ڈیلی مل رہی تھی, تو مجھے اچھی طرح یاد ہے میرا جب مینیجر مجھے فرسٹ منتھ کی ڈیلی دے رہا تھا, اچھا تو جب اس نے میرے ہاتھ میں دیا, اور میں آئی ایم لائک 15 ایئرز اولڈ ایٹ دیٹ ٹائم, جب میں انڈر 19 کے سلیکٹ ہوا, اچھا تو جب اس نے میری ڈیلی ہاتھ میں دی نا تو مجھے کہتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ یہ کتنے پیسے ہیں؟ میں نے کہا نہیں. کہتا ہے یہ پاکستان میں اس وقت گریڈ 18 کی اتنی سیلری ہے. اچھا آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2005. اوکے اوکے اوکے. تو کہتے ہیں اس وقت اتنے پیسے جو ہیں گریڈ 18 کی سیلری ہے وہ تمہیں کھیلنے کے مل رہے. اور مزے کی بات جب اس نے مجھے پیسے دیے, اور میں چھوٹا تھا, کیا شوق ہوتا ہے ایک بچے کا, باہر نکلا, کچھ کھایا پیا, کچھ شرٹس لے لی. اچھا میں اب چاہوں کہ وہ پیسے ختم ہو, پیسے نہیں ختم ہو رہے کیونکہ اس کے بعد پھر مجھے ڈیلی ملنی تھی. تو وہ پھر جب ڈیلی نیکسٹ مجھے ملی تو وہ پھر ایڈ ان ہو رہے ہیں. میں کہوں یہ پیسے اب, کیونکہ میرا اکاؤنٹ نہیں تھا اس وقت اور میں اپنے پاس رکھنا نہیں چاہ رہا تھا. اچھا میں ایون میری کالج لائف شروع ہو چکی تھی, میں اسلامیہ کالج میں واپس آیا. اچھا مجھے اب پیسے ختم کرنے ہیں, تو میں وہ اپنے کلاس والوں کو یہاں پہ جاؤں پیسے. اچھا وہ مجھے دیکھ کے حیران ہو کہ یار اسٹوڈنٹ لائف میں اتنے پیسے تو پیرنٹس نہیں دیتے. میں انہیں کہہ رہا ہوں یار یہ میری فیلڈ کے پیسے ہیں, یہ میں خود کمائے, اٹس آن می. تو وہ الگ ہی پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے. اچھا میں نے اپنی جب فرسٹ ٹائم مدر کو پیسے دیے, اچھا مجھے یاد تھا کہ رمضان اور عید آ رہی تھی, میں نے کچھ امی کو کہا کہ آپ اپنے لیے بھی لیں, میری سسٹر تھی ان کے لیے بھی, اور یہاں تک کہ میں نے امی کو کہا یہ گھر کے پردے بھی بدلے, گھر کی یہ بھی لیں, کیونکہ وہ جیسے بتایا کہ وہ. اچھا میں نے ابو کو نہیں دیے. اچھا کیونکہ میں ابو کو اس لیے نہیں دیے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یار بچہ کدھر پڑ گیا کتنا, تو بس وہ میں نے چاہا کہ میں اپنے پیسے ختم کروں. سو وہ اتنی بڑی سیلری ملی تھی مجھے وہ نا کہ وہ ختم ہی نہ ہو. تو وہ جب میں نے بیٹھا ریلائز کیا, میں نے کہا یار میرے شوق میں مجھے اتنے پیسے مل رہے ہیں. دین آئی اسٹارٹ, میں نے کہا نہیں یار میں نے اب جو ہے نا اس کو ایز اے پروفیشنل ٹیک کرنا ہے, اور آئی ول بی گو ود دس. اینڈ اسٹڈیز کو میں نے بالکل وہاں پہ جا کے سائڈ پہ کیا. میں تب میں نے اپنے پیرنٹس کی وہ وش پوری کی, میں نے ماسٹرس پشاور یونیورسٹی سے ہی کیا, بٹ بالکل وہ کہتے ہیں زیرو لیول کا انٹرسٹ تھا, صرف خالی وہ ڈگری لینی تھی ابو کے لیے بس. ہاں کیونکہ مجھے پتا چل گیا تھا کہ یار میری اس فیلڈ میں مجھے پیسے اچھے مل رہے ہیں, اینڈ آئی ول گو ود دس. سو وہ اس کو میں نے وہاں سے پروفیشنل ٹیک کیا, ورنہ ادروائز میرے مائنڈ میں کہیں بھی نہیں تھا کہ میں پہلے مطلب انڈر 19 کھیلوں گا, پھر فرسٹ کلاس میں بھی نام آئے گا, پھر میں T20s میں بھی آ جاؤں گا, پھر مجھے مطلب اتنا سکسیس ملے گی کہ میں پھر انگلینڈ, یورپ, امریکہ
اور پھر ون آف دیم کیونکہ میرے انگلینڈ میں بڑے اچھے ریکارڈز ہیں, وی ول بی ڈسکس لیٹر آن, جو کہ ایک ایز اے پاکستانی نہیں ہے بہت ساروں کے. تو وہاں پہ پھر کمپٹیشن جب آپ اوورسیز جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پوری دنیا سے آ جاتی ہے, کیونکہ وہاں سے انڈیا, آسٹریلیا وہ بھی اوورسیز آئے ہوتے ہیں ہماری لیگز میں. تو پھر جب یہ سب مطلب اللہ تعالیٰ کا ایسا کرنا ہوا کہ یہ سب چیزیں جب بیک ٹو بیک مجھے ملنا شروع ہو گئی, تو بس پھر مجھے لگا کہ یار یہ کچھ اس میں میرے لیے اسی میں کچھ بہتری ہے. اور وہ الگ, یہ تو پھر الگ بات ہے, لیکن جو انسان ایک چیز ہے نا کہ اس میں شوق ہوتا ہے انسان کا نا, پھر اس شوق سے جب پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے, اور جب ایک مطلب آپ کا جو اس ٹائم ایج تھا بہت چھوٹا تھا نا, اس ایج میں نا بچے اتنا زیادہ کما نہیں سکتے نا, تو جب آپ نے دیکھا کہا میں اتنا کما سکتا ہوں, تو وہ الگ ہی انسان کو فخر ہوتا ہے. اچھا دیکھو وہ اپنے کمائی کا انسان جب خرچ کرتا ہے نا تو پھر ایک دل کھول کے خرچ کرتا ہے, بھائی میرے اپنے پیسے, بھائی میں جو خرچ کروں یہ لے لوں وہ لے لو, امی کو دوں وہ لے لوں, بس انسان کو ایک کمفرٹ فیل ہوتا ہے کہ نہیں یہ میرے اپنے پیسے ہیں, اور اس کے ساتھ وہ خرچ کرنا بھی مزہ آتا ہے بہت زیادہ. مجھے تو اتنا اچھا لگا کہ مطلب نا جب میں نے ابو سے پیسے لینے چھوڑ دیے, امی سے پیسے لینے, ان کو بھی بڑا پراؤڈ فیل ہوا یار ہمارا بچہ اس چھوٹی ایج میں ہم سے مطلب ڈیمانڈ نہیں کر رہا, ایون سپورٹ. کیونکہ دیکھیں ہم جب وی اسٹارٹیڈ ایک ہمارے لو فیملی بیک گراؤنڈ ہے, کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہم کہیں کہ جی بہت ہیلتھی یا ویلتھی, وی اسٹارٹ ویری بلو. بٹ ایک چیز ہمارے پیرنٹس ہمیں سکھائی تھی محنت. تو وہ میرے کیونکہ والد صاحب کو بھی میں دیکھتے ہوئے تھے کہ جو بھی ان کی فیلڈ تھی, لیکن وہ اس میں انہوں نے رمضان بھی مس کیے, عیدیں بھی مس کی, کیونکہ جی وہ ڈیوٹی پہ تھے. تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے فادر کافی محنتی, تو وہ چیز ہم میں بھی آ گئی تھی. تو ہم نے بھی اپنی محنت سے یہ تھا کہ چھوٹی ایج سے میں نے پھر یہ تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جب خود لک آفٹر کرنا شروع کیا تو مجھے بڑا اچھا فیل ہوا. اور میرے پیرنٹس نے ہمیشہ مجھے اس پہ بڑا ابھی بھی کہ یار یہ جو بچہ تھا اس نے نا مطلب چھوٹی ایج سے ارننگ شروع کر دی, اور پھر ایسی ارننگ شروع کی کہ مطلب ہمیں بھی اس نے اپنے ساتھ ساتھ گرو کیا. تو بڑا وہ آج مطلب الحمدللہ سیٹسفائڈ فیل ہوتا ہوں, اپنے آپ کو دیکھتا ہوں. اس ابھی جو آپ نے بڑا واپس مجھے لے کے گئی ہیں بہت ٹائم بعد, تو اس کو میں دوبارہ میرے دماغ میں وہ چیزیں آ رہی ہیں, تو بڑا زبردست جرنی رہی ہے میری. پھر انسان جب سوچتا ہے نا, ایک مطلب آپ بہت ہی کتنے سال سے 14 ایئرس سے نا اتنے سال سے کام کرتے آ رہے ہیں, پلے کرتے آ رہے ہیں نا, تو انسان کو پتہ نہیں چلتا, ٹائم کو پتہ نہیں چلتا ہے نا, تو ٹائم تو گزر رہا ہے نا. پھر ایک دم سے جب انسان کو یاد آ جاتا ہے, اچھا وہ دن جو میں نے جب فرسٹ ٹائم شروع کیا تھا, وہ دن جو میں چھپ چھپ کے ابو سے میں کھیلتا تھا, تو کبھی کبھی ڈسکس کرتے ابو کے ساتھ کہ یاد ہے میں ایسے کھیلتا تھا. میں نے آج تک ڈسکس اس لیے نہیں کیا ابو سے, کیونکہ دیکھیں وہ رسپیکٹ ہے. میں اگر آج ابو کہوں کہ ابو آپ سے میں نے مطلب اپنے چپل تک چھپائے اپنے, میری امی کیا کرتی تھی ونڈوز میں ہم نے ایک پلو رکھا ہوا تھا. اچھا, اس کا مطلب یہ ایک میرے لیے اشارہ ہوتا تھا, کیونکہ اس میں میرے پاس موبائل فون کچھ بھی نہیں تھا. وہ پلو یہ شو کرتا تھا کہ ابو گھر میں ہے. اچھا, تو میں پھر فوراً بھاگ کے واپس جا کے شاپ میں بوٹ بدل کے آتا تھا. تو ایسے والدہ کو میرا کنیکشن تھا. والدہ کو سب پتہ ہے, ابو کو آج تک اس لیے نہیں پتا کہ ابو کو یہ فیل نہ ہے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے بچے نے مجھے ایک طرح کا ڈچ کر دیا یا مجھے. یس, لیکن اس کو یہ فیل ضرور ہوگا کہ دیکھیں اتنے پرابلمس کے ساتھ ساتھ بھی اس نے اتنے زیادہ مطلب آگے خود کو لے کے آیا ہے, جو جتنا میں ریسٹرکٹ تھا, لیکن پھر بھی اس نے چپ چپ کے یہ سارے کام کیے. ریئل اسٹرگل میسج ابھی آپ کو پہلے دیا نا پیرنٹس کے لیے, وہ یہی ہے کہ دیکھیں اللہ نے جو آپ کے لیے سوچا ہے اس میں بہت بہتری ہے. آپ خود ایڈمائر, آپ اس کو گرو کرنے. اب میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو میں نے 2-3 سال ٹف گزارے وہ والد صاحب کی وجہ سے گزارے. اگر وہیں پہ وہی والد مجھے سپورٹ کر دیتا تو میری شاید جرنی اس سے بھی اچھی ہو جاتی, کیونکہ میں 2-3 آورس کے اندر اپنی ساری چیزیں کور کرنے کی کوشش کرتا تھا. کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میری ریسٹرکشنز یہ ہیں, اور میں اس سے بعد اگر گھر گیا تو مجھے والد صاحب سے ڈانٹ پڑنی ہے. تو اس سے پہلے میں وہ اپنی ساری چیزیں بھی کمپلیٹ, کبھی آدھی رہ جاتی تھی, کوئی ٹریننگ میری آدھی رہ جاتی تھی. میں چھپ چھپ کے میچ کھیلنے جاتا تھا, مینس دسمبر جنوری کی ٹھنڈ میں صبح 6 بجے اسکول کی بجائے گراؤنڈ میں ٹھنڈ میں بیٹھا ہوتا تھا. تو یہ مطلب یہ کہنا آسان نہیں ہے, کیونکہ مائنس میں ہوتا ہے. پیرنٹس یہ فیل کر رہے ہیں کہ بچہ کلاس میں گرم بیٹھا ہوا ہے, لیکن میں اوپن گراؤنڈ میں فوگ ہوئی ہوتی تھی, اور میں گراؤنڈ میں کوئی ایسا ڈریسنگ رومز بھی نہیں ہوتے جو آپ روم کے اندر آپ اوپن بیٹھے ہوئے, اور میں 10 بجے تک ویٹ کرتا تھا کہ میری ٹیم آئے گی اور میچ شروع ہوگا. تو یہ ہرڈلز جو تھی نا, یہ مطلب اگر وہ سپورٹڈ میں ہوتی تو میری پرفارمنسز میری اور چیزیں اور بھی بہتر ہو سکتی. بٹ اینی وے یہ, لیکن وہی والی بات کہ ابھی فادر کے ساتھ اس طریقے سے کبھی میں نے, ہاں لیکن فادر ناؤ ڈیز ہی ریئلی پراؤڈ می. اور تھوڑا ڈفرینٹ فیلڈ ہے میری فیملی میں میری,
تو اکثر جس طرح دیکھیں آپ کو پتہ ہے ملک کے حالات کیا ہیں اور ہر بندہ باہر جانا چاہتا ہے اور اپنے پیسے لگا کے جانا چاہتا ہے اور اللہ کرنا ہے کہ میں باہر جا کے پیسے لے کے آتا ہوں. بالکل بالکل. اور پراؤڈلی سارے کنٹریز جو ہے آپ کو انوائٹ پراپر کرتے ہیں اور دے لائک آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں. دیٹ از اے لائک بگ ڈیل یو نو. ہاں تو بس. اچھا اس میں ایک اور بڑی مزے کی چیز تھی جب کیونکہ آپ نے پرانی بات وہ یاد کرائی ہے کیونکہ جیسے آپ نے رضوان کا بھی کہا ایکچولی می اینڈ رضوان ہم اسلام میں پوچھنا بھی چاہ رہی تھی کہ ہاں زیادہ تر میں نے جب آپ کو کہا کہ ہاں آپ میرے پوڈ کاسٹ میں آ جائیے میں نے کہا چلو تھوڑا سا ریسرچ کرتے ہیں نا کہ پتہ چلے کہ بھائی آپ کے بیسٹ فرینڈ کون ہے, آپ زیادہ تر کس کے ساتھ پھرتے ہیں, زیادہ کس سے کلوز ہے. تو میں نے آپ کے پکچرز دیکھے کہ آپ رضوان سے بہت کلوز ہے اور میں نے ایک ویڈیو بھی دیکھا تھا کہ کامل کہہ رہا تھا تو پھر میں نے وہی پک کیا جس طرح اس نے کہا کہ رضوان جو ہے پاکستان ٹیم کا کیپٹن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حماد جو ہے رضوان کا کیپٹن ہے. تو تبھی میں نے دوبارہ وہ شروع کیا. میں نے بتا دو کہ آپ ذرا بتا دیں رضوان کے ساتھ کیسے فرینڈ شپ ہے اس کے ساتھ, مطلب میں نے جس طرح پکچرز میں دیکھا کہ آپ بہت کلوز ہیں. جی ون آف ایکچولی ہم کالج سے ایک ساتھ تھے دونوں, اسلامک کالج میں ہم فرسٹ ایئر میں دونوں ایک ساتھ تھے کلاس والا. اس وقت تو بالکل ہم دونوں کو نہیں پتا تھا کہ ہماری جرنی کہاں جائے گی, کیونکہ میں اس وقت پشاور انڈر 19 کا کیپٹن تھا اینڈ ہی از مائی بیسٹ میٹ. تو یہ پھر انڈر 19 میں یہ بھی آ گیا تھا. تو ہم دونوں کلب لیول میں بھی ایک ساتھ تھے. ایون اس کو کلب میں ہی لے کر آیا تھا. اچھا رضوان, کیونکہ رضوان جو تھا وہ ایجوکیشن پہ ہوا ہوا تھا اسلامک کالج میں, میں اسپورٹس سیٹ پہ تھا, وہ ایجوکیشن پہ تھا. تو وہاں پہ ہم کیونکہ کالج کی ٹیم سے ایک ساتھ ریپرزینٹ کر رہے تھے, تو مجھے جب اس نے مجھے تھوڑا یہ اچھا لگا کہ میں کالج کا بھی کیپٹن تھا, اسلامک کالج کا بھی کیپٹن تھا. تو اس کو میں نے وہاں سے پک کیا, میں نے کہا تم میرے کلب آؤ. وہاں آیا, پھر وہاں سے پرفارم کیا, پھر یہ بھی انڈر 19 میں آ گیا. ہم دونوں کی جرنی انڈر 19 کی ایک ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی. بٹ اس سے پہلے میں تھوڑا سا مطلب وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہمارا جو ہرڈلز ڈیز تھے, تو میں اور رضوان جب گراؤنڈ سے نکلتے تھے, کیونکہ ہم صبح سے ٹریننگ شروع کرتے تھے, کیونکہ انڈر 19 میں ہماری سلیکشن ہوئی ہوئی تھی, تو ہم نے محنت کرتے تھے. تو ہم صبح سے جاتے تھے اور ہم شام تک گراؤنڈز میں ہوتے تھے. تو اس وقت تو کوئی ہمیں سپورٹ نہیں تھی فائنینشلی. میں نے جیسے بتایا ابو کو پتہ ہی نہیں تھا میرے. تو وہ ہوتا یہ تھا کہ ابو تو مجھے اتنے ہی پیسے دیتے تھے جو میرے اسکول کے ہوتے تھے یا کالج کے ہوتے تھے, اس سے زیادہ تو دیتے نہیں تھے. تو وہ ہم اور سیم اس کی بھی یہی سچویشن تھی. تو کیونکہ اس کی فیملی تھوڑی تبلیغی اس سے بلانگ ہے, تو وہ بھی والد صاحب بھی ان کے ذرا اسٹرکٹ تھے. تو وہ ہم دونوں جب گراؤنڈ سے نکلتے تھے, تو جب اسٹاپ پہ آتے تھے ہمارے پاس دو آپشنز ہوتے تھے. اچھا, یا وہ ہم بس کو کرایہ دیں اور فوراً گھر پہنچے اور کچھ کھائیں, یا وہیں پہ اس وقت وہ پکوڑوں والے ہوتے تھے, تو روٹی اور پکوڑے لیں دونوں مل کے پیسے ڈال کے, اور وہ ہم پھر پیدل جائیں اور کھاتے ہوئے جائیں. پیدل جائیں گے کھاتے ہوئے جائیں, مطلب ہنگر, یا تو ہم اس طرح مطلب ہمارے پاس دو وے ہوتے تھے. ریسورسز نہیں تھے ہم دونوں کے پاس کہ یا تو ہم جلدی سے کچھ کھا لیں اور پیدل چلے جائیں گھروں کو, یا پھر بس میں بیٹھے ہوں. تو ہم اس طریقے سے ہماری جو جرنی تھی نا ہرڈلز والی, تو بس یہ وہاں سے میری اور رضوان کی کافی انڈرسٹینڈنگ تھی. ہم کلب میں ایک ساتھ تھے, کالج میں ایک ساتھ تھے. پھر اسی طرح کرکٹ میں فرسٹ کلاس کا ڈیبیو بھی ہم لوگوں نے ایک ساتھ کیا. بالکل. بس پھر یہ کہ تھوڑی جرنی ہماری تھوڑی آہستہ آہستہ الگ ہوتی گئی. وہ تھوڑا سا اس کا فوکس تھا, وہ ڈپارٹمنٹل چلا گیا. میرا انگلینڈ یورپ کی طرف ہو گیا, مجھے وہاں سے انویٹیشن شروع ہوگی. وہ اپنا پاکستان ڈومیسٹک میں زیادہ فوکسڈ ہو گیا. بٹ اسٹل وی آر اسٹے ٹوگیدر. ہم ایک ہی سوسائٹی میں دونوں رہتے ہیں. ہم جب بھی وہ پشاور ہوتا ہے وہ موسٹلی میرے ساتھ ہی ہوتا ہے, میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. تو ہم لوگوں کا جو مطلب ہے ماشاء اللہ ریلیشن شپ بہت بچپن سے ہے. اسٹل وی ہیو سو فرینڈ شپ کافی مطلب کالج کے ٹائم سے ہے, کافی مطلب لانگ فرینڈ شپ ہے. ہاں جی. جب بھی وہ انگلینڈ میں ایون انگلینڈ میں ہوتے ہیں, پاکستان ٹیم انگلینڈ آتی ہے, میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں. تو ہمارا کافی مطلب نا ایک دوسرے کے ساتھ کافی کنیکشنز ہیں. تو جب بھی ابھی بھی کچھ ڈسکس اسپورٹس پہ کرنا ہوتا ہے, کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے, وی اوپنلی ڈسکس ایچ ادر, اور دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے. بہت رسپیکٹ بھی کرتا ہے میری ایز اے کیپٹن, کیونکہ میں اس کا کیپٹن تھا کلب میں بھی, اور آج بھی انٹروڈیوس کہیں بھی کراتا ہے مجھے اپنے پاکستان ٹیم پلیئروں سے. تو وہ مجھے یہی مطلب ان کو یہی کہتا ہے یہ میرا کپتان ہے, اور اس طریقے سے. تو اللہ اس کی عزت کرے, وہ ہماری عزت کرتا رہتا ہے. آمین آمین. اچھا ابھی آتے ہیں ذرا سا انگلینڈ کی طرف, ٹھیک ہے, جو آپ جو ہے انگلینڈ کی طرف چلے گئے, وہاں پر پلے کرنا شروع کر دیا. کس سال میں آپ نے جو ہے بس کیسا اپرچونیٹی ملا, کس سال میں آپ گئے وہاں پر, اور کیا مشکلات تھے؟ وہ ہوتا ہے نا, آپ ایک اور پرائے کنٹری میں جاتے ہیں نا, اوورسیز جاتے ہیں, اور بھی مشکلات آ جاتے ہیں آپ کے سامنے.
تو آپ اس کے بارے میں بتا دیں کہ کیسے وہ ہوا, پھر اس کے بعد جو ہے ایس ایکس جو لیگ ہے آپ نے کیسے جوائن کی ہے, تو یہ بتا دیں. بالکل. جب میں نے پروفیشنلی اس کو اڈاپٹ کر لی تھی اسپورٹس کو, فرسٹ کلاس ہم لوگ کھیل ہی رہے تھے, تو وہاں سے ایک کلب تھا اس کی, کیونکہ اس میں ایجنسیز انوالو ہوتی ہیں جو ایجنٹس ہوتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ پلیئر کو بھی سائن کرتے ہیں, وہاں کلبس کو بھی سائن کرتے ہیں. تو یہاں کے جو ٹاپ پرفارمر ہوتے ہیں وہ اس کی ایک لسٹ فائنل کر لیتے ہیں, پھر وہ آگے انگلینڈ میں جتنی بھی لیگز ہیں, مڈل سیکس ہے, سرے ہے, ایس ایکس ہے, بریڈ فورڈز میں ہے, کافی نارتھ میں کافی لیگز ہیں, تو وہ وہاں سپلٹس کر دیتے ہیں ہمارے کہ بھئی میرے پاس یہ ٹاپ پلیئرز ہیں پاکستان کے. تو وہ اس میں یہ ہوا کہ 2010-11 میں میری فرسٹ مجھے انویٹیشن آئی وہاں سے, سرے لیگ سے, ماشاء اللہ. تو وہ آئی جی. اور مجھے اچھا یہاں پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپریل سے لے کے ستمبر تک سیزن آف ہو جاتا ہے. اچھا. تو زیادہ تر پلیئر لیگس کھیلنے چلے جاتے ہیں یا اپنی اویلیبلٹی شو کر دیتے ہیں. اچھا میں نے اپنی کوئی اویلیبلٹی شو نہیں کی تھی. ہاں میں نے آپ کو بتایا کیونکہ میں بالکل وہ چھوٹی ایج تھا میری, فوراً انڈر 19 کھیل رہا تھا. انڈر 19 سے فرسٹ کلاس میں میرا بڑا ارلی ڈیبیو ہو گیا. ورنہ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ انڈر 19 کے بعد گیپ آ جاتا ہے, 3-3 4-4 سال وہ ڈیبیو نہیں کر پاتے پاکستان میں. ایون فرسٹ کلاس میں ابھی بھی بہت سارے پلیئر ہیں جو میرے بیچ کے تھے انڈر 19 میں, وہ فرسٹ کلاس کھیلے ہی نہیں. اچھا. کیونکہ وہ ایک کافی ہارڈ پروسیس ہوتا ہے آپ کو فرسٹ کلاس میں آنے کے لیے. تو جب میرا تو انگلینڈ کی طرف دماغ ہی نہیں تھا, کیونکہ وہ میرے لیے ایک مطلب بہت کم پلیئروں کا سائن ہوتا تھا نا, تو میں سوچا ہی نہیں کہ یار یہ تو بس, ہاں یہ میں نے کہا یہ میرے لیول کی چیز نہیں ہے, میرے لیول کی یہ چیز ہو رہی ہے, بس یہ بس ادھر ہو رہا ہے, ادھر ہو رہا ہے, بس میں خوش ہوں. کیونکہ یہ جو روپیز جو مجھے پیسے مل رہے ہیں یہ میرے لیے انف ہے, یہ بھی بہت ہے. یہ بھی بہت ہے. اور وہ میرے آنیسٹ بات بتاؤں, میری سوچ میں بھی نہیں تھا کہ میں انگلینڈ کے لیے سائن ہو جاؤں گا, کیونکہ وہ اب جیسے میں نے بتایا نا کہ 300+ فرسٹ کلاس پلیئرز ہوتے ہیں, تو وہ گنے چنے 5-10 پلیئر سائن ہوتے ہیں. تو اس میں سوچ اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ میں نے کہا یار وہ بڑے بڑے پلیئر سائن ہوں گے. تو جیسے بھی پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں پی ایس ایل ہوتی ہے, تو پی ایس ایل میں مخصوص پلیئر سائن ہوتے ہیں, یا آئی پی ایل میں یا بگ بیش میں پاکستان ٹیم کے 2-3 پلیئر سائن ہو رہے ہوتے ہیں. تو ویسے میرے لیے بھی تھا. لیکن جب مجھے انویٹیشن فرسٹ ٹائم آئی, ای میل آئی مجھے, کہ اس وقت یہ واٹس ایپ نہیں ہوتے تھے, ٹاکنگ اباؤٹ 2010-11, تو اتنا ایزی نہیں کمیونیکیشن. تو مجھے ای میل آئی کہ یار one of the league are interested on you, so what's your plans. میرے تو خوشی نہیں سمجھ جا رہی تھی. میں تو خیر وہ میں جواب اس کو میں نے تو بڑا سمپل سا دیا, لیکن اس کے بعد میں نے بہت اپنے روم میں چھلانگیں ماری, ابو کو جا کر کہا, فیملی کو, میرے پیرنٹس کو نا, میرے گھر والوں کے لیے, کیونکہ 17-18 سال کی ایج میں بچہ انگلینڈ جا رہا ہے لیگ کھیلنے کے لیے, وہ بڑا پراؤڈ مومنٹ تھا میرے لیے. اچھا وہ مجھے اب سمجھ آئے, دن بڑے کم ہو گئے تھے میرے جانے میں. اچھا جیسے میں نے بتایا واٹس ایپ نہیں ہوتا تھا, ای میل آ گئی, ٹکٹس آ گئی, ویزا میرا آ گیا, اب میں نے فلائی کرنا ہے. اچھا مجھے کچھ نہیں پتا کہ میں وہاں کیسے پہنچنا ہے, بس میں اسی میں تھا, پیکنگ میں تھا. اور وہ میں تھوڑا سا ہڈل والی پوائنٹ آف ویو میں جانا چاہ رہا ہوں ابھی آگے, کہ کتنا مشکل ہوتا ہے. ایک ای اسپورٹس کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے جو نظر آ رہی ہوتی ہے آپ لوگوں کو. تو اچھا لینگویج بیریئر بھی تھے بڑی. اچھا میں اب وہ ادھر سے تو ایزی تھا, ایئرپورٹ گیا, جہاز میں بیٹھ گیا, اب ادھر بڑا مشکل ہو گیا. کنیکٹنگ فلائٹ دبئی میں اترا, وہاں اترا تو دنیا بدل گئی میرے لیے. تو اب مجھے سمجھ آیا سب کچھ نہیں ہوتا نا, ہاں سب کچھ جرنی. اچھا وہاں میں اب اردو میں بات کرنے کے لیے کوشش کروں تو وہاں کوئی رسپونڈ نہ کرے. اچھا چلو کچھ کرا کے میں وہاں سے انگلینڈ والے جہاز میں بیٹھ گیا. اب میں وہاں ہیتھرو لندن اتر گیا, امیگریشن میں گیا. اچھا تو وہ امیگریشن والی, اچھا آپ کو کبھی آپ نے فلائٹ لی ہو نا, تو آپ کے کان جو ہوتے ہیں نا وہ لینڈنگ کے بعد بند ہو جاتے ہیں, آپ کو ہاں سمجھ نہیں آ رہی تھی. اب وہ ایک تو وہ تھا, اوپر سے وہ جس طرح کی انگلش برٹش ایکسنٹ میں بول رہی تھی. سو میری ایجوکیشن ماشاء اللہ اس لحاظ سے تھوڑی سی مجھے ہیلپ آؤٹ کری, لیکن وہ میں بالکل نا بلف ہوا تھا کہ میرے لیے وہ دنیا ایکسیپٹیبل نہیں تھی, کہ میں مطلب 5-6-7 سمندر دور جا کے میں ایک ملک میں اتنی چھوٹی ایج میں وہاں چلا گیا ہوں, اور کیا ہو رہا ہے, مطلب وہ لائف نا مجھے سمجھ نہیں آ رہی. جی وہ ہیتھرو اترا, وہاں وہ امیگریشن والی لیڈی مجھ سے پوچھے کہ وائی یو از دیئر, میں کہوں کہ کیا کہہ رہی ہے یہ. اچھا بٹ اینی وے اس کو بھی میں نے بریف کر دیا. اس نے کہا کہ گو. اچھا میں اتنا نا مطلب امیچور تھا کہ میں جب جا رہا تھا میں نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے کون پک کرے گا, یہی میں پوچھ رہی تھی کہ بھائی کانٹیکٹ کیسے کروں گا. اچھا میرے پاس جاؤں گا کدھر, وہ اگر آپ کو یاد ہو فون ہوتے تھے وہ بٹنز والے, ایسے ہوتے تھے, تو نہ واٹس ایپ ہوتا تھا نہ کچھ. تو اب میں وہاں جیسے اس امیگریشن سے باہر نکلا تو ایک دم میں ہینگڈ ہو گیا نا. میں نے کہا اب میں کدھر جانا ہے. اچھا وہ لگیجز بھی اب میں اٹھا رہا ہوں کنفیوز, اب میں وہ ایسا سا باہر نکل رہا ہوں کنفیوز. اب میں دیکھ رہا ہوں باہر ایک دنیا کھڑی ہوئی ہے نا, جو اب میرا کیونکہ
کنیکشن ہی نہیں تھا. اچھا مجھے یہ پتا تھا کہ میں اس کلب کے لیے جا رہا ہوں, یہ لیگ ہے, یہ جگہ ہے, ہاں, اور کچھ نہیں پتا, نتھنگ, کوئی نمبر میرے پاس نہیں, کچھ بھی نہیں. اچھا مزے کی بات, وہ میں ایئرپورٹ سے نکلا, نیچے انڈر گراؤنڈ ٹرین میں چلا گیا, اچھا وہ پاس لیا, میں وہ گراؤنڈ پہنچ گیا, کیسے پہنچ گئے؟ آئی ہیو نو آئیڈیا. اور وہ کلب والے میرے ایئرپورٹ میں میرا ویٹ کر رہے ہیں. اوہ اچھا اچھا. میں کلب پہنچا تو کلب کے جو وہاں پہ تھے وہ لیگ کے وہ تھے, وہ حیران مجھے دیکھ کے نا کہ میں بیگس کے ساتھ اتر رہا ہوں اور گراؤنڈ آ رہا ہوں, کہہ رہے ہیں مطلب انگلش میں نا, ہاؤ یو ول کم دیر, میں نے کہا جسٹ آن مائی سیلف. کہتے مطلب انہوں نے کہا نا someone waiting for you in the airport. میں کہا I don't have a number and I have no access کہ how to contact, نا مجھے پتہ ہی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ جرنی میرے لیے اتنی ہارڈ تھی کہ ایئرپورٹ سے نکل کے اس کلب تک کہ انسان کو ہوتا ہے نا کہ بس ایک نئی سب کچھ نیا, اور کدھر جاؤ کیسے جاؤ. لیکن وہ میں ایکسائٹمنٹ اتنی تھی کہ میں نے پہلے پاکستان سے کوشش نہیں کی اترنے کے بعد بس. لیکن وہ پھر اینی وے, بٹ دس از ویری فنی اسٹوری فار می. اینڈ وہ کلب والے بھی پریشان کہ پہلی دفعہ ایک لڑکا ہے اور سیدھا کلب ہاؤس پہنچ گیا, اور سیدھا آ گیا, بندہ ادھر ویٹ کر رہا ہے. مطلب ہاں میں ہانیہ اپنی اس ایج میں جب جاتا ہوں نا, تو آج کل وہ 16-17 سال کے بچے جو ہوتے ہیں, فرسٹ سیکنڈ ایئر کے بچے, وہ ان کو پیرنٹس پشاور سے اسلام آباد کے لیے بھی, اسپیشلی آج کل 16 سال مطلب 18 سال کے دیکھو, مطلب ایسا ہے کہ تم 10 سال کے دیکھو, لائک ایسا ہی ہے نا آج کل کے جنریشن. بہت چھوڑتے تھے کہ یار کیسے جاؤ گے, تو وہ پیرنٹس, اور میں انگلینڈ جا رہا ہوں, اور بلیو کریں کہ میرے پاس وہ وہاں کی کرنسی بھی نہیں تھی, تو وہ کس طریقے سے میں نے وہ کیا, وہ بڑا نا مطلب بڑا میرے لیے بہت, جب یاد آتا تھا نا کیا دن تھے یار, کیا ٹائم تھا, کیسے ہوا نہیں ہوا, بس دیکھے آج ادھر پہنچ گیا. تو وہاں جانا میرا ہونا تھا, پھر وہاں اتنی پرفارمنس تھی. اچھا ہرڈلز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلا ہی سال تھا میرا, ویری فرسٹ ڈے مجھے انہوں نے اکوموڈیشن پہ لے گئے, وہاں رکھ دیا, مجھے انہوں نے پیسے بھی دے دیے. میں نے اسٹوری بتا دی بھائی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, انہوں نے مجھے کیش میچ دے کے انہوں نے کہا ہم تم ابھی ریسٹ کرو, کل ہم آئیں گے, وی ول سارٹ ایوری تھنگ نا. تو گورے تھے وہ, اچھا میرے گھر کے نیچے چکن چپس والے تھے. اچھا اچھا. تو اب رات ہوئی, مجھے بھوک لگی, اب کیونکہ نئی جگہ میں نیچے اترا, خوب مزے سے میں نے وہ ونگز اور یہ وہ آرڈر کیے, خوب مزے سے میں نے کھایا, وہ بس آیا اور سو گیا. صبح وہ کلب والے آئے کہ ہم جاتے ہیں آپ کو شاپنگ کرائے نا کچن کے. اترا میں نے کہ یار آئی ایٹ یسٹرڈے ونگس, از ریئلی فینٹاسٹک نا. اچھا. تو اب ان کو کیونکہ مجھ سے پریویس مسلم کنٹری سے پاکستان سے پلیئر آ چکے تھے ان کے لیے, تو دے نوز, مجھے نہیں پتا. اچھا. کہتے ہیں ہمارا یو ایٹ فرام دس شاپ, اینڈ یس دس از حرام. نہ کرے سچ میں. تو میں نا اس کو دیکھوں اور کہتے ہیں دس از حرام. میں واٹ ڈو یو مین حرام اینڈ حلال, کیونکہ میرے اس سے پہلے کبھی حرام حلال سنا نہیں تھا پاکستان میں. ہم تو حلال ہی کھاتے ہیں بھائی. اب میں ادھر بھی اترا, چھوٹی ایج, اور مجھے نہیں پتا کہ یار حرام کیا تھا. میں نے تو ونگس کھائے ہیں چکن کے, کہتا ہے حرام. اچھا مجھے اب سمجھ نہ آیا نا, میں کتنا پہلے کیا رہا ہے نا حرام کیا, کیونکہ یہ تو مجھے پتا تھا, میں انگلینڈ میں الکوہول ہوتی ہے, شراب ہوتی ہے, ڈرنکس ہوتی ہیں, وہ حرام ہے, یہ چکن کیسے حرام ہو گیا. اچھا میں گاڑی میں بیٹھا ہوں نا, میں اسٹل اس کی بات مجھے سمجھ نہیں آیا. اچھا میں زیادہ ڈسکس اس لیے بھی نہیں کر رہا کہ میں شائع ہو رہا تھا کہ کیونکہ وہ انگلش کنورسیشن تھی, مجھے میں کہہ رہا ہوں یار اس سے میں کیسے سمجھ ڈالوں اس بات کی کہ حرام کیا کیا میں نے. اچھا وہ خیر اینی وے جب تھوڑی دیر ہو رہی, میں نے اپنے آپ کو میں نے کہا یار میں اس سے پوچھوں کہ یہ حرام کیا تھا, اس میں اس نے کوئی سوس ڈال دی تھی حرام اس میں کیا. میں نے کہا کین یو ایکسپلین می ہاؤ از اٹ حرام. کہتا ہم جسٹ گیو یو انفارمیشن وین وی ریچ دا, وہ جو ہم مال میں گئے وہاں وہ مجھے لے کے گیا, وہاں اس نے مجھے سمجھایا کہ یار دیکھو جو مسلمان لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک اسپیشل چکن میٹ قیمہ اس پہ لکھا ہوتا ہے حلال. اسی طرح شاپس بھی ہیں جہاں لکھا ہو حلال تو وہ تمہارا ہے, جہاں نہیں لکھا وہ ہمارا ہے. تو میں واپس آیا, مجھے وومٹنگ بھی نہ آیا, اور میں اپنا گھر کے اندر انسان کو وہ فیل ہو رہا ہے کہ بھائی کیا کروں, کھا کیا لیے. تو اب میں اچھا مزے کی بات, میں ڈیلی کیونکہ میرا فلیٹ اوپر تھا, وہ نیچے شاپ ڈیلی اتروں, اور مجھے نا وہ فیل وہ پہلے دن والی آئے کہ بھائی میں نے ادھر سے کھا لیا تھا. تو امیچور کی میں آپ کو بات بتا کہ اٹس ریئلی ہارڈ کہ میرے لیے نا کہ وہ ایک نئے جگہ پہ جاؤ, نئے کلچر میں جاؤ, اور وہاں پر سیٹل ہونا. تو پھر اس میں جو سیکنڈ اسٹیپس تھا, اچھا پہلا ویک تو
میرے لیے ایکسائٹمنٹ بہت تھی. انگلینڈ تھا, میں کہہ رہا تھا یار واو کدھر آ گیا ہوں, خوبصورت جگہ, خوبصورت لوگ, خوبصورت انوائرمنٹ, مجھے جو پروٹوکولز مل رہے ہیں اٹس ڈفرینٹ. پاکستان میں ملتے ہیں آپ کو, وہاں اس سے ہائی کلاس ہو جاتی ہے. گاڑی گھر کے باہر کھڑی ہوئی ہے, پک اینڈ ڈراپ مل رہی ہے, سب چیزیں مل رہی ہیں. پہلا ویک نا میں نے پروٹوکول. اچھا جیسے جیسے ایک ویک کے بعد دن آئے نا, مجھے اب پاکستان یاد آنا شروع ہو گیا, فیملی, فرینڈس. تو وہ پیریڈ جو تھا نا 5 مہینے, میں آپ کو کہانیاں نہیں بتا سکتا کہ میں نے کیسے. اچھا اس وقت کیونکہ انٹرنیٹ موبائل نہیں تھا, وہاں ایک کارڈ ملتا تھا کہ جو آپ ایک ہی دفعہ کال کرو گے تو 20 منٹ اس میں آپ بات کر سکتے تھے. اچھا آپ کہہ سکتی ہیں کہ میں نے جو اپنی پہلی انکم جتنی بھی وہاں تھی تو وہ میں نے شاید 2 چیزوں پہ اڑائی تھی. ایک کارڈ پہ کال کرو, گھر کال کرو, اور سیکنڈ جو تھا فوڈ. اچھا مجھے کیونکہ پاکستان میں کھانا بنانے نہیں آتا تھا, کوکنگ کبھی کی نہیں, گلاس مجھے مل جاتا. وہاں یہ تھا کہ آپ یا تو ہوٹل میں کھاؤ گے یا گھر میں خود بناؤ گے. تو گھر میں مجھے تو انڈا بھی نہیں بنانے آتا تھا. اب میں وہاں, یہ میرے لیے بھی ایک بہت بڑا ایشو تھا کہ کوکنگ کون کرے گا میرے لیے. تو وہ بڑا نہیں تھا وہ. ہاں وہ ادھر تو پرابلم تھا کہ امی کو بھی کال نہیں کر سکتے تھے کہ ویڈیو کال کرو کہ مجھے سکھاؤ, یہ بھی نہیں ہوتا تھا. میں نے وہ جو پہلا سال تھا نا, وہی میں بتا رہا ہوں, وہ جو انکم تھی میں. اچھا وہاں ریسٹورینٹ والے حیران, کیونکہ انگلینڈ از موسٹ ایکسپینسو سٹی, جہاں کا فوڈ اور لیونگ مہنگے. اچھا میں اب کیونکہ وہ, اچھا انہوں نے مجھے شاپنگ سب کرا دی, لیکن مجھے ان کو میں نے یہ نہیں بتایا گیا مجھے تو انڈا بھی نہیں بنانے آتا. بریک فاسٹ بھی میں, ایون بریک فاسٹ, لنچ, ڈنر تینوں باہر. ایکچولی وہ کمیونیکیشن کا میرے خیال میں ذرا سا پرابلم ہوا تھا نا, کہ بس فرسٹ ٹائم بھی تھا, ایج بھی چھوٹی تھی, میچورڈ بھی نہیں تھا, چیزوں کو بھی نہیں پتا, تو بہت ہڈل تھی. پھر گھر والوں کو میں مسنگ کر رہا تھا. کتنے سال بعد پھر دوبارہ پاکستان آئے؟ میں 5 منتھس کے بعد آیا تھا. اچھا اوکے. کیونکہ جیسے ادھر ایکچولی جو سمر کا ہوتا ہے نا, ونٹر آتا ہے, وہ سنو ہو جاتی ہے, تو وہاں اپریل سے ستمبر تک ہی ہوتا ہے. لیکن وہ 5 منتھس جو تھے میرے لیے 5 ایئرس بن گئے تھے. الٹی کاؤنٹنگ کر رہا تھا. اچھا پہلے ہی رمضان میرا آ گیا ادھر ہی, وہ مجھ سے نہ گزرے. کہ مجھے پاکستان کی عادت تھی کیا, وہ رات کو ہم باہر کھیلتے تھے, دوستوں کے ساتھ بیٹھے رہ رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں, وہ چیز وہاں نہیں تھی. اچھا عید آ گئی, عید پہ میں ایسا کہ میں گیا, میں بڑے مزے سے کپڑے پہن کے گیا. وہاں پہ تو لوگ کام والے ہیں, وہاں تو وہ عید مناتے تھے ویکینڈ پہ, وہ ویکینڈ پہ میرے میچز ہوتے تھے. تو وہ مطلب بڑا ایکسٹریملی ہارڈ تھا میرے لیے وہاں پہ فوڈ کا ہارڈ ہونا. پہلا سال آئی مین میں جب آ رہا تھا, ایون یو ڈونٹ بلیو اٹ, کہ مجھے کانٹریکٹ لیٹر دوبارہ دیا گیا کہ آپ نیکسٹ ایئر کے لیے سائن کرو. آئی ریفیوزڈ اٹ. اچھا میں نے ریفیوز کر دیا, میں کہ میں دوبارہ انگلینڈ نہیں آؤں گا. اچھا میں بس دیٹس اٹ. اوکے. میری آج بھی جیسے مجھے وہ میں نے آپ کو نا اسلامی کالج کا مجھے یاد تھا 18 اگست ٹرائل, تو ایسے ہی مجھے 9 ستمبر یاد تھی کہ میری ریٹرن فلائٹ تھی. اچھا. اور بلیو کریں میری فلائٹ تھی 2 بجے, اور میں نے اپنے کلب کو کہا تھا مجھے آپ صبح 6 بجے ایئرپورٹ چھوڑیں گے. انہوں نے کہا 8 گھنٹے پہلے کیا کرو گے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا, مجھے جانا ہے, مجھے گھر جانا ہے بھائی. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تمہاری مرضی. تو میں نے کہا مجھے ایئرپورٹ بس چھوڑ, اس گھر سے نکالو مجھے. تو خیر وہ جرنی از ویری ہارڈ. لیکن جب میں پاکستان آیا دین آئی ریلائزڈ کہ مجھے جو پروٹوکول واپس آ کے ملا یہاں پہ, عزت ملی, رسپیکٹ ملی, کیونکہ میں نے پہلے سال وہاں بڑے ریکارڈس بنا لیے تھے. تو وہاں پہ ریکارڈ جب آپ بناتے ہو تو وہاں دسمبر میں ہوتے ہیں ایونٹس, تو ایز اے آپ کا نام ایسے لیا جاتا ہے کہ لیٹس سپوز کہ کیونکہ آسٹریلیا جتنے بھی کنٹریز ہیں 48-50 کنٹریز جو کرکٹ نیشنز ہیں وہ کھیل رہی ہوتی ہیں, ان کے سب کے پروز آتے ہیں. تو جب وہاں نام لیا گیا, کیونکہ وہ لائیو میں دیکھ رہا تھا, کیونکہ اس کو وہ یاہو میسنجر یہ ہوتا تھا, تو وہ لوگ پھر بنا کے براڈ کاسٹ آپ کو بھیج دیتے تھے کہ یار یہ. جب انہوں نے کہا کہ پاکستانی حماد الحسن ہی از دا ٹاپ لیڈنگ اسکورر ان سرے لیگ. اچھا. تو وہ میں نے جب سنا تو وہ میرے لیے موومنٹ ایسی تھی نا کہ, اور پھر جب وہ پاکستان وہ چیز آئی اور پاکستان بورڈ میں اور میرے لوکل جو کرکٹرز تھے ان کو پتہ چلا, دے گیو می سو مچ رسپیکٹ. دین آئی ریلائزڈ کہ نہیں یار مجھے پھر اس رسپیکٹ کے لیے دوبارہ جانا ہوگا. بالکل بالکل. اور اپنے ملک کے لیے بھی, کیونکہ جب وہاں پہ انڈینز, آسٹریلینز, نیوزی لینڈ, سب بنگلہ دیش, سب کنٹریز کے آئے اور پاکستان کا نام ٹاپ پہ آیا ہے, تو یہ میرے ملک کے لیے بھی نام تھا, میری فیملی کے لیے بھی پراؤڈ تھا, میرے لیے بھی تھا. تو میں نے کہا نہیں, آئی ول گو اینڈ فردر آئی ول بی میک مور ریکارڈز اینڈ مور. تو الحمد للہ پھر 14 ایئرس کا جو میرا یہ بیک ٹو بیک جانا ہو رہا ہے, وہ یہی ہو رہا ہے کہ میں ہر سال میرے جو پرفارمنسز ہوتی ہیں یا جو میرے ریکارڈز ہیں وہ ٹاپ آف دا ٹیبل ہوتے ہیں. دیٹس وائی مجھے سائن بھی کر لیتے ہیں, اور وہ جو رسپیکٹ ملتی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, جیسے کہ لاسٹ 3 ایئر سے میں ایسیکس میں اپنے کلب کا بیسٹ پلیئر ایوارڈ مجھے مل رہا ہے. اچھا. لاسٹ 3 ایئر ریگولرلی. تو یہ وہاں کی میری لیے بڑی اچھی اچیومنٹ تھی. کینٹ ان کی ایک لیگ ہے جو میں 2018 میں کھیلا تھا, اور وہاں پہ میرا جو ریکارڈ ہے ان کے آنرز بورڈ ہوتے ہیں, تو اس میں میرا ایک آنر بورڈ پہ نام لکھا ہوا ہے, اور وہاں پہ
ان کی جو ہسٹری ہے ویسے وہاں کی جو کرکٹنگ ہسٹری ہے وہ 200 ابو ہے, 200 سال 300 سال تک کی ہسٹری ہے ان کی. اچھا. تو جو انہوں نے اپنا ریکارڈ چیک کیا ہے تو میں نے ایک جو ایوریج مینٹین کی ہوئی ہے وہ ہے 100 کی. وہ کہہ رہے ہیں پچھلے 100 سال میں جو ریکارڈ ہمارے پاس ہے اس میں یہ ایوریج ابھی تک کسی نے مینٹین نہیں کی. سو یو آر دا ون آف دا. ہاں تو یہ 2017-18 کیا سیزن تھا اور اسٹل ابھی 2025 تک وہ میرے پاس ہی ہے. تو ایسا اچیومنٹ کیونکہ جب پاکستان ٹیم گئی تھی ابھی پیچھے, کیونکہ رضوان نے مجھے بتایا, اچھا سو دے ول بی, وہ پریکٹسنگ کے لیے کینٹ کے گراؤنڈ گئے تو وہاں میرا نام ہی انہوں نے پڑھا. اچھا. وہاں کے جو گورے تھے ان سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے میرا نام بڑا اچھے الفاظوں میں ان کو بتایا کہ یار وہ واقعی حماد جو ہے یہاں کا ٹاپ پلیئر ہے اور ٹاپ پرفارمر ہے. تو رضوان نے شاید کال کیا ہوگا, کہا دیکھو وہ مجھے تنگ کرتا تھا, مجھے کہتا تھا یار تو کیا ادھر گوروں میں جا کے لگا ہوا ہے ایسے بوڑھوں کو مار رہا ہے یہ وہ. تو میں نے کہا یار بس تو ادھر مار رہا ہے میں ادھر مار رہا ہوں. تو ہم لوگ آپس میں تو مجھے, لیکن جب وہ وہاں گیا اور وہ اسی ٹیم کے اگینسٹ کھیلے, کیونکہ وہاں ہوتا ہے جب پاکستان ٹیم جاتی ہے نا تو وہاں کی کاؤنٹی کے ساتھ وہ ایک پریکٹس میچ رکھ دیتی ہے. جی. تو جو وہ وہاں گئے ان کے خلاف انہوں نے کھیلا اور پھر وہیں پہ رضوان نے کوشچن کیا کہ یار یہاں وہ ایک حماد, انہوں نے پھر جب اس کو میرا انٹروڈکشن وغیرہ تعریف کی ہے نا, از اے لیجنڈ اور اس طرح ہمارے لیے, تو پھر رضوان کو ریلائزڈ ہے کہ نو حماد از میکنگ ہز نیم ان. اچھا. ایک اور سوال ہے جو ہمیشہ میں سوچتی ہوں نا کرکٹرز نا, جب آپ لوگ ڈیفینیٹلی جب آپ لوگ کھیلتے ہیں نا تو بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, بہت سارے لوگ گراؤنڈ میں ہے اور یہ ہے کہ ایک ٹیم کے اگینسٹ کھیل رہے ہیں نا, تو ایک کرکٹر کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے اسی ٹائم, کیا چل رہا ہے؟ دیکھا ہانیہ یہ ایک پریشر گیم ہے. اسپورٹس از آلویز, آئی مین کہ اس میں اگر آپ دیکھیں گے نا کہ ہماری جو بگیننگ ہوتی ہے اس میں ہم جو ہمارے الفاظوں میں کہا جاتا ہے اس میں اسمائلز ڈے بہت کم ہے. اچھا. خوشی کے دن بہت کم ہوتے ہیں ہمارے اسپورٹس میں, کیونکہ اس میں پرفارمنسز وننگز یہ بہت میٹر کرتی ہیں. تو جب یہ چیزیں نہیں آتی تو آپ پہ لوگوں سے ریئیکشنز بہت آتے ہیں, آپ پہ پریشر کریٹ ہوتا ہے. ناؤ ڈیز یو سین کہ پاکستان ٹیم کا جو سچویشن چل رہی ہیں یا ہم دیکھتے ہیں کہ پلیئرس کی پرفارمنس ڈاؤن ہوتی ہیں, جیسے کہ ابھی سب آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بابر اعظم کو لے کے کوسچنز ہو رہے ہیں کہ وائی از ناٹ میکنگ رنز. اب آپ دیکھیں گے تو اس پلیئر پہ بھی پریشر آ جاتا ہے, تو کیونکہ آپ لوگوں کی سراؤنڈنگ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ وہ جب سنتے ہیں تو آپ پھر اس کے اگینسٹ, تو ہم لوگوں کی تو ہم لوگوں کی جو بچپن سے ایک گروئنگ لیول جو ہوتا ہے نا وہ اسی میں یہ چیز شروع ہوئی, کیونکہ ہمارے جو کوچز ہوتے تھے, ہمارے جو کلب کے بڑے ہوتے تھے یا سینئر پلیئر ہوتے تھے, وہ ہم سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ وائی یو ناٹ پرفارمنگ. اب ہم جو لیگس کھیلنے جاتے ہیں تو وہ ہمیں جو اتنی ہیلدی اماؤنٹ دیتے ہیں وہ اس لیے نہیں دیتے کہ ہم وہاں جی آ گئے, دے آسک اس یو شوڈ بی پرفارم. تو وہ آپ کے ارد گرد کے لوگ جو ہوتے ہیں یا وہ تو دونوں چیزیں بڑے مزے کی ہوتی ہیں. جب آپ نہیں کرتے تو آپ کے لیے اسٹرگل ہے, پریشر ہے, اسٹریس ہے, اور جب آپ کرتے ہیں تو یہی لوگ آپ کو اٹھا کے اتنا ہائپ دے دیتے ہیں کہ آپ پھر کہتے ہیں یار بس اللہ نے دس از دا ون آف دا دیم کہ یار اتنی رسپیکٹ مل رہی ہے لوگوں سے, اتنی عزت مل رہی ہے. سو دس آل از آن آف, بس چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, بہت زیادہ مزہ آیا ریئلی آپ کے اسٹوری سن کے. ریئلی بہت سارے لوگوں کو اس چیزوں کے بارے میں ابھی تک نہیں پتہ تھا کہ مطلب ہوتا ہے نا کہ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ اچھا دیکھو اس کو چانس مل گیا, آ گیا, بس کھیل لیا اور 14 سال سے کام کر رہا, پیسہ کما رہا ہے, یہ ہے وہ ہے. اور زیادہ تر کرکٹ کے پلیئرس کو کہتے ہیں کہ ہاں ان لوگوں نے تو بس وہ ادھر کرکٹ سیکھ لیا اور دیکھو کتنا پاپولر ہو گیا. کسی کو ایکچوئل اسٹوری نہیں پتہ, کسی کو اس کے اسٹرگل کے بارے میں نہیں پتہ, کتنے زیادہ اس نے مطلب ہارڈ ورک کیے, کتنے زیادہ ہرڈلز فیس کیے, کتنے زیادہ پرابلمس سالو کیے فیس کیے نا. تو کسی کو ایکچوئل نہیں پتہ, لیکن نہیں جاچ. بالکل. میں ابھی اس میں آپ کو ایک چیز چھوٹی سی ایڈ کر دوں جاتا جاتا ہے کہ میں نے آپ کو ایگزامپل دی ابھی سے جو پاکستان ٹیم کا کپتان ہے رضوان, اس کی میں نے ایگزامپل آپ کو دی کہ وہ بس اسٹاپ پہ کھڑے ہو کے یہ سوچ رہا ہے کہ میں ان پیسوں کا کرایہ دوں یا میں کچھ کھا کے مر جاؤں. اینڈ یو ڈونٹ بلیو اٹ کہ ہی فرسٹ بیٹ جو اس نے بیٹ جسے کھیلتے ہیں اس نے گھر کا ٹی وی بیچا تھا. تو میں آپ کے اس میڈیا پلیٹ فارم پہ, ہاں تو یہ ہماری جرنی ہے کہ ہم لوگ جو اپنی چیزیں شروع کرتے ہیں, اپنی بوٹس شروع کرتے ہیں یا اپنے لیے ساکس لی یا کچھ لیا, وہ ہم نے ایسے نہیں لی ہوئی کہ ہمیں کسی نے لا کے دے دی, ہم نے اپنے گھر کی چیزیں بیچی ہیں. تو آپ کو جو پاکستان کا ٹیم کا جو کپتان ہے اس وقت, وہ پہلا جو اپنا بیٹ جس سے وہ اپنا جرنی شروع کرتا ہے وہ گھر کا ٹی وی بیچ کے شروع کرتا ہے. تو یہ ہماری جرنیز ہیں, ایسا نہیں ہے کہ آج اس فیم میں ہم آئیں اور پیچھے ہمارے جو ہے نا بڑی ایک گولڈن اسپون والی لائف ہے, نہیں.
اور میں اسپیشلی میں یہ پوڈ کاسٹ کرتی ہوں نا, میں ہر میرے جو گیسٹ آتے ہیں وہ لوگ اپنے اسٹوری بتاتے ہیں, میں انسپائر ہوتی ہوں ریئلی. میں جب سنتی ہوں نا مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں ان لوگوں کی اسٹوری سنتی ہوں. میرے ذہن میں آتا ہے دیکھے مطلب انسان کو فیل ہوتا ہے نا لوگوں کو, یو آر دا ون, مطلب تم صرف اسٹرگل کر رہے ہو, تمہارے زندگی میں صرف پرابلم نہ ہو. ہر کسی کا اپنا پرابلم ہے, ہر کوئی اپنے طریقے سے زندگی میں اسٹرگل کر رہا ہے, اور وہ لوگ اپنے کام کر رہے ہیں نا, تو وہ ہوتا ہے. تو سب سے لاسٹ میں آپ جو ہے اگر کوئی میسج دینا چاہتے ہیں جو پلیئرس ہے ابھی کے, مطلب جو پرابلمس آپ کے لیے ہوتے تھے پہلے نا, ابھی جو ہے کافی پرابلمس وہ ابھی جو پلیئرس پلیئرس آ رہے ہیں نا, تو ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. مطلب پہلے آپ کی فیملی پاکستان میں زیادہ فیملی سپورٹ نہیں کرتے تھے کرکٹ کو, لیکن ابھی بہت سپورٹ کر رہے ہیں. تو اگر کوئی میسج دینا چاہتا ہے. بالکل ہانیہ, جتنے بھی بچے اگر کسی بھی اسپورٹس میں جی جی, یا جیسے میں نے پیرنٹس کے لیے تو ایک میسج شروع میں دے دیا تھا, لیکن میں بچوں کے لیے بھی ضرور ایک میسج دوں گا کہ آج میں اپنی لائف کو اگر دیکھتا ہوں نا, تو میں آج جہاں بھی ہوں یہ میری ایجوکیشن کی وجہ سے ہے. اگر میرے فادر مجھ پہ ایجوکیشن نہ کراتے تو آج میں, کیونکہ جس طریقے سے میں یہاں گوروں کو یا باہر ڈیلس کرتا ہوں نا, وہ میری اپنی ایجوکیشن کی وجہ سے کرتا ہوں. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں 16-17 سال کی عمر میں انگلینڈ چلا گیا ہوں, تو میں وہ گراؤنڈ تک گیا ہوں, تو کیسے وہ حیران تھے کہ یار تم پہلی دفعہ ہمارے ملک میں آ رہے ہو, تو کیسے تم یہاں پہنچ گئے ہو. تو وہ میری ایجوکیشن نے میری, تو ہر ایک سے ایک ریکویسٹ ہے اپنی ایجوکیشن ضرور کریں, اٹس ویری امپورٹنٹ ان لائف. سیکنڈلی محنت. دیکھیں محنت ایک ایسی چیز ہے جس پہ اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کو بھی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنی سکسیس دے رہا ہے. وہ صرف ان کی پیچھے ان کی محنت ہے. جی جی, تو محنت اگر آپ سچے دل سے جس فیلڈ میں بھی ہیں, چاہے وہ آپ ایجوکیشن میں ہیں, کہ آپ میڈیا میں ہیں, کہ آپ وہ اسپورٹس میں ہیں, آپ جس فیلڈ میں بھی, اگر آپ محنت سچے دل سے کر رہے ہیں اور اس کا بیلنس اینڈ چیک اللہ نے رکھا ہوا ہے, تو اللہ آپ اس کو ضرور سے سکسیس دے گا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ آپ کی محنت کو رائے گا جائے. جب میں نے ایک ایگزامپل دے دی کہ غیر مسلموں کو, ہندوؤں کو, وراٹ کوہلی نے کل 100 کیوں کیا ہے, ہندو ہے نا, ہم بینگ اے مسلم سوچتے ہیں یار اللہ ہمارے ساتھ, نہیں, اللہ محنت والوں کے ساتھ ہے. باقی جزا سزا وہ مرنے کی قیامت کی بات, وہ ڈفرنٹ اسٹوری ہے. بٹ اگر کچھ دے رہا ہے اللہ اس دنیا میں کسی کو, اس کی محنت میں دے رہا ہے. میں اس میں ایک چھوٹی سی ایڈیشن بچوں کے لیے کروں گا. اس وقت دنیا کا جو سپر اسٹار جس کو کہتے ہیں وہ میسی اور رونالڈو ہے فٹ بال. بالکل. رونالڈو کہتا ہے یار میں ٹریننگ کر کے آتا تھا, تو میرے پاس, جیسے ہم نے اپنی اسٹوری سے, اس کی اسٹوری بھی بڑی مزے کی تھی. وہ کہتا ہے یار میرے پاس کھانے کو نہیں ہوتا, میں میکڈونلڈس کے باہر بیٹھ جاتا تھا, کیونکہ وہ جو بنس پھینکتی تھی یا کچھ ایسی ونگس, تو وہ میں کھاتا تھا. تو جو سکسیس آپ کو ملتی ہے نا, وہ آپ کو ایک ہارڈ ٹائم کے بعد ہی ملتی ہے. بالکل. سو محنت کا اس کے ساتھ بڑا ہوا ہے. تو میں جتنے بھی بچے ہیں ان کو میں ایک چیز کہوں گا کہ آپ فوکسڈ, اسٹے فوکسڈ, محنت ضرور کیجیے گا. سیکنڈلی یہ ایج بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر آپ نے میں جب فرسٹ ٹائم امریکہ گیا, اس میں سوری میں کر دیتا ہوں, تو میں ایک بچے کے ساتھ گاڑی میں, کیونکہ وہ ہوٹل سے مجھے لے کے جا رہا تھا میچ کے لیے, تو اس کے پاس تھی فراری. تو وہ میں نے کہا شاید اس کے والد صاحب نے اس کو دی. میں نے ماڈل پوچھا اس سے, یہ پوچھا کہ کون سی ہے, تو امریکہ کہتا ہے از مائی اون کار. میں بڑا نا شاکڈ ہوا نا. میں نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے یار آئی ہیو گیس پمپس, جیسے ہمارے سی این جی پیٹرول پمپس, کہتا ہے آئی ہیو گیس پمپس. میں نے کہا ہاؤ مینی؟ کہتا ہے 18. تو میں نے کیا, تو کہتا ہے ہمارے یہاں کہاوت ہے کہ اگر آپ 30 سال سے پہلے ملینئر نہیں ہیں, سو یو فیلڈ. اچھا. اس بچے نے مجھے ایسے کہا, تو وہ بات میری بڑی کلک کی. یار واقعی اگر آپ 30 سال سے پہلے اپنے آپ کو نہیں بناتے, یو فیلڈ ان یور لائف ایوری جاب. تو آپ نے محنت پہلے کرنی ہے. اس نے اپنی ایجوکیشن صاحب اپنی ساری اسٹوری بتائی. ایجوکیشن صاحب میں مطلب اپنا خود کرتا رہا ہوں یہ سب چیزیں. پہلے ایک گیس پمپ کھولا, پھر اس سے پروفٹ آیا, دوسرا تیسرا, ابھی میرے 18 چل رہے ہیں, اور یہ گاڑی میرے پیسوں کی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو فوکس ہونا چاہیے. یہ ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایبلٹیز دی ہوئی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس دنیا میں بنائیں. اگر ہم نہیں بنا پاتے وہ ہمارا اپنا فالٹ ہے, اس میں کوئی اللہ کا قصور نہیں. تو فوکس رہیں, جو بھی آپ کی فیلڈ ہے اس میں محنت بالکل کریں. محنت کا صلہ آپ کو ضرور ملے گا. بالکل, محنت میٹرز ریئلی. تھینک یو سو مچ, بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے اور آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر کے, لیکن ویورس کو بھی بہت زیادہ مزہ آیا. تو تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آج کا یہ پوڈ کاسٹ تھا حماد الحسن کی اسٹوری آپ نے دیکھے, اور صحیح طرح سے آپ نے سن لیا کہ ہر چیز میں محنت بہت میٹر کرتا ہے. آپ محنت نہیں کریں گے تو آپ بلیم نہیں کر سکتے کہ یہ ہوا وہ ہوا. تو انشاءاللہ یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.